إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه۔ آج انشاءاللہ ترجمہ قرآن سورۃ الانفال آیت نمبر 34 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وما لهم اللہ يعذبهم اللہ، اور کیا ہے ان کو کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ پچھلے سبق کی آخری آیتوں میں پڑھا تھا کہ وہ کافر کہتے تھے اللہ کو کہ اللہ اگر یہ سچ ہے، حق ہے، تو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی بستی میں ہیں تو اس لیے عذاب نہیں آتا، اور جب تک یہ لوگ معافیاں مانگنے والے، مجھ سے استغفار کرنے والے، میرے سامنے رونے والے موجود رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہاں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب تو دینا ہے ان کو، کیوں نہ عذاب دے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں تو پھر کبھی عذاب نہیں آئے گا، یہ جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، عذاب تو دیں گے ہم ان کو۔ اور ملا تھا بدر میں، پیچھے ہم نے پڑھا واقعہ، اور ابھی آگے بھی تھوڑا سا اس کا واقعہ ہے۔ اللہ نے عذاب دیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے دیا، کیوں نہ عذاب دے اللہ ان کو، حالانکہ حالت ان کی کیا ہے، وہم یصدون، اور وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو اپنی مرضی کے لوگ طواف کرنے کی ان کو اجازت دیتے، اندر جانے کی اجازت دیتے، اور مسلمانوں کو تو بالکل بیت اللہ میں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وما كانوا اولیاء، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے متولی نہیں ہیں، بیت اللہ کے متولی یہ نہیں، ان اولیاءہ الا المتقین، اللہ کے گھر کے متولی وارث تو وہ ہیں جو متقی ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے اللہ کے گھر کا متولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ نہیں جس کے پاس پیسہ عہدہ زیادہ ہے، جس نے بنوایا وہ نہیں، متولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کے گھر کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو۔ وما كان صلاتهم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ میں، الا بکا، مگر سیٹیاں بجانا، و تصدیہ، اور تالیاں بجانا۔ سیٹیاں، وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے ننگے ہو کر، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے اور سیٹیاں بجاتے، منہ میں انگلیاں ڈال کے سیٹیاں بجاتے اور تالیاں، اور اس کو وہ عبادت تصور کرتے تھے۔ فذوقوا العذاب، تو اب چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ فسینفقون، پس ان قریب وہ خرچ تو کر رہے ہیں، ثم تکون علیہم حسرہ، یہ خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا، ثم یغلبون، یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب بدر میں ہار گئے، میدان بدر میں کافروں کو شکست ہو گئی، اور پھر جب وہ ان کے شکست خوردہ ہارے ہوئے لوگ پہنچے مکہ میں، تو ادھر سے میں نے بتایا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں سے جب قافلہ پہنچا ابو سفیان کا، جس کے پاس تجارت کا مال تھا، وہ سارا مال تجارت، وہ لوگ کہنے لگے ہمارا فلاں مارا گیا، رشتہ دار ہمارے مارے گئے، ہمیں شکست مل گئی، تو وہ سارا مال ہم مسلمانوں پر خرچ کریں گے، ان کے خلاف دوبارہ لڑائی کریں گے، اسلحہ تیار کریں گے، ہم جو ہے خرچ کر کے مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ لیں گے ہم۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ مال دے رہے ہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، یہی ان کا مال خرچ کرنا ان قریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ یغلبون، مغلوب کر دیے جائیں گے۔ ہوا پھر احد میں ہارے گئے، پھر خندق میں بھی ہار گئے، والذین کفروا، اور اصل ان کا انجام کیا ہے، الی جہنم یحشرون، یہ کافر لوگ تو جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اصل ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہی ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ الگ کر دے اللہ تعالیٰ خبیث کو پاک سے۔ یہ دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ لڑائیاں کیوں کیں؟ تاکہ حق واضح ہو جائے، خبیث اور پاک چیز میں فرق واضح ہو جائے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ خبیث کو، بَعْضَهُ عَلَى بَعْض، بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ڈھیر بنا دے ان کو سب کا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیں ان کافروں کو، ان ینتہوا، اگر تم رک جاؤ، ابھی ایک واقعہ ہوا ہے غزوہ بدر، ایک دفعہ ہارے ہو، ایک ہی تمہیں جو ہے نا وہ نقصان پہنچا ہے، اگر رک جاؤ، یغفر لہم، باز آ جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ حق سچ ہے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے، مان لو،
تو یغفر لہم ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا اللہ وہ معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ لوٹے، فقط مزت سنت الاولین، تو یقیناً ہمارا طریقہ پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے کہ پہلے ہم تھوڑے تھوڑے عذاب دیتے ہیں، پھر اچانک جب پکڑ آتی ہے پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے لوگوں کو دیکھ لو، پہلی امتوں کو، قوم عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، کیسے ان پر عذاب آئے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آج ان کے گھر کھنڈرات تمہارے راستوں میں موجود ہیں، ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لو، لوٹ آؤ تو معافی مل جائے گی، ورنہ طریقہ یہی ہے ہمارا۔ وقاتلوہم، آپ ان سے لڑائی کریں۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے لڑو، کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ زمین پر کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کا، زمین اللہ کی حکومت ہو، اللہ کا حکم ہو، اللہ کی بغاوت کرنے والا زمین پر نہ ہو، حکم اللہ کا چلے اور ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو، اس وقت تک تم نے لڑائی کرنی ہے کافروں سے۔ جو مان لے گا، سرنڈر کر لے گا، اسلام اس کی حفاظت کرے گا، اسلام اس کو اس کے حقوق دے گا، اور جو اسلام کی قوت کے سامنے سر اٹھائے گا اس سر کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ پھر یہ لڑائیاں ہوتی رہیں، آپ پڑھیں، الرحیق المختوم پڑھیں، بدر سے ابتدا ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، پھر جو ہے غزوہ خیبر ہوا، احزاب ہوا، غزوہ فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ تبوک ہوا، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں، سیدنا عثمان کی حکومت میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی حکومت میں آدھی دنیا تک اسلام کی حکومت پھیل گئی۔ صحابہ کرام مسلمان تلواریں لے کر اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، قاتلوہم، اس پر عمل کرتے رہے، آدھی دنیا تک اسلام پھیلا دیا۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، بے شک جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا دوست ہے، نعم المولا، وہ بہترین تمہارا دوست ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہترین تمہارا مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، بس یہاں تک جو ہے وہ پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ کوئی دوست بنانا ہے، کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ نعم المولا، بہت ہی اچھا دوست اور کارساز مددگار ہے، اور بہترین وہ تمہارا خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لیں، اللہ ہماری مدد فرمائے، جو کچھ پڑھا سنا اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اور ہمارے جو ہے آج 9 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم 10واں پارہ شروع کریں گے، اور یہ پورے پارے، پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، 9 پارے یوٹیوب پر ان سب پاروں کی پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے کوئی بھی سبق سننا ہو، کہیں سے سننا ہو، یا شروع سے نئے ہیں آپ، شروع سے اسباق سننا چاہتے ہیں، تو وہ سارے یوٹیوب پر موجود ہیں، بلکہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنک ان کے موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔